والسلام بلند ہے صلوات اللہم صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا و برح الخفا وانکشف الغطا وانکتر الرجا وزاقت الارض و منعت السماء وانت المستعان الیک المشتقا وعلیک المعول فی الشدت والرخاء اللہم صلی علی محمد و آل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلام البصر وهو اقرب یا محمد یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 السعاد 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المحبوبین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین الرجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صلوات پڑھیے بلند آواز آج کی یہ صفحہ اعضاء اور اس پر حاضر عزاداران و منتظرین و موالیان و عزاداران کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب حاضرین محترم اللہ رب العزت خالق کائنات وہ جس کا کلام بزبان سرور کونین دارین تک پہنچا ہے جسے قرآن مجید کہتے ہیں جو آسمانی کتب میں سے آخری کتاب ہے اس کے بعد جیسے مصطفیٰ کے بعد نبی نہیں ویسے قرآن کے بعد کتاب یہ آخری کتاب اس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں 1,23,999 نبی اس مقدمے میں گزر گئے کہ آخری آنے والا کیسا ہوگا.
متوجہ ہیں؟ ماشاءاللہ. شکایت ہے کہ ذرا مشکل ہے باتیں، لیکن آپ مشکل کشا کے ماننے والے ہیں. آپ کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے. ویسے بھی ارتقاء، ترقی یہ ضروری ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ نرسری میں ہے تو نرسری میں ہی رہے، وہ آگے نہ بڑھے. سفر طے کرنا چاہیے، اور جتنا فکری اور علمی سفر مجلس آزاد طے کرواتی ہے، اتنا سفر کائنات کی کوئی یونیورسٹی طے نہیں کرواتی. ملک بلال یونیورسٹیاں 16 سال پڑھوانے کے بعد ماسٹر کی ڈگری دیتی ہے. مجلس حسین میں ایک بار کی شرکت جنت کا ٹکٹ دیتی ہے. جی بسم اللہ. آپ جی ہیں، آپ سلامت. یہ سفر آگے بڑھنا چاہیے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی. جتنا سفر مجلس آزاد طے کرواتی ہے، اتنا سفر تو اور کوئی درسگاہ طے کرواتی نہیں. اور تقریروں سے فکر آگے نہیں بڑھتی، کسی تقریر سے فکر آگے نہیں بڑھتی. مجلس آزاد کا ماحول، اس کی فضا جس میں آپ بیٹھیں، یہ آپ کا سفر تیز کرتی ہے. اور اتنا تیز کرتی ہیں، اتنا تیز کرتی ہے، اتنا تیز کرتی ہے کہ بندہ جہلم میں بیٹھ کے حسین سے جا ملتا ہے. جی ہاں، سلامت. کسی زمینی، کسی ہوائی، کسی بحری سفر کی ضرورت نہیں. یہاں مانوی سفر ہوتا ہے، روحانی سفر، اور یہاں پر روح کی تربیت ہوتی ہے، روح بلند ہوتا ہے. اس لیے وہ مشکل کی شکایت نہیں ہونا چاہیے. شرائی صاحب کتنے چلے ہو؟ باقی کام بندے کر لیں گے. اتنا ہو میں نے پڑھانا جاتے تو انہوں ویخ کے پڑھی تھا. سلوات پڑھیں بلند آواز. یہ بھی میں ہی ہاں جنہیں شرازی زیادہ ڈک لیا. تو مشکل کی شکایت نہیں. اللہ رب العزت جس کی آخری کتاب ہے قرآن، آ رہے ہیں میری طرف. قرآن کے بعد کتاب نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی نہیں. آئی بسم اللہ، بسم اللہ. سامنے کھلو کے سننا چاہتا تھا کہ میں اچھی سچی داد دینا جائے گی. میں نہیں. اپنے خطیب کو کنٹرول کروں. جی بسم اللہ، بسم اللہ. بہت شکریہ جی، نوازش. بزرگ ہیں ہمارے، انہی کی دعاؤں کا ثمر ہے. اس منبر کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. حاضرین محترم، مصطفیٰ کے بعد نبی نہیں، قرآن کے بعد کتاب. 1.25 لاکھ نبی گزرے ہیں مصطفیٰ سمجھانے کے، اور جو کتاب مصطفیٰ پر اتری ہے، اب کہتے ہیں نا مشکل بات ہے. دیکھیے گا یہ مجمع سنتا کیسے. 1.25 لاکھ نبی گزرے ہیں مصطفیٰ سمجھانے کے لیے، اور جو کتاب مصطفیٰ پر اتری ہے اسے سمجھانے کے لیے 12 اماموں کی ضرورت پڑ گئی. یہ بسم اللہ ملک بلا. علی 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 اللہ صلی علی محمد. بہت شکریہ.
کوئی مستور نبی نہیں. بڑی بڑی عالی مرتبت، بڑی بڑی ذیشان مستورات، مخدرات جن کا ذکر قرآن نے کیا، لیکن وہ صاحب منصب نہیں. نبوت نساء کو نہیں ملی، رجال کو ملی. مشکل لفظ ہیں. رجال رجل کی جمع ہے، رجل کہتے ہیں مرد. نبوت ملی رجال کو. نبیوں کی مائیں بڑی عالی مرتبت ہوئیں، نبیوں کی بیویاں بڑی عالی مرتبت ہوئیں، صاحب منصب نہیں ہوئی، انہیں کوئی منصب نہیں ملا. عزت ملی، تکریم ملی، توقیر ملی، استفا ہوا، طہارت کا تمغہ سجا، لیکن منصب نہیں ملا. سارے رجال ان سے افضل رہے، لیکن اللہ کی اس پوری کائنات میں صرف ایک مستور ایسی آئی جس کے بارے میں اس مستور کے 10ویں بیٹے نے کہا کہ ہم 11 کائنات پر حجت ہیں، ہماری دادی ہم پر ہے. کیا بات ہے جی. آپ جی ہیں سلامت رہیں. بہت اچھا. یا علی. مجھے کل بھی ایک فون آیا ہے، آپ سے زیادہ مجمع جو باہر بیٹھ کے سنتا ہے. فون آیا ہے کہ نعرہ ذرا ترتیب میں کر. لیکن میں بات کروں گا آج رجال پہ. رجل کی جمع. یہ جو ہمارے پاس رجال ہیں، اندر والے بھی ذرا توجہ فرمائیں. ان میں سے ایک اور رجل ہے جس کے منصب کا اعلان نہیں، لیکن اس نے ایک صاحب منصب کے منصب کا اعلان کیا. ہوتا ہے مشکل تو ہو جائے. ان کے اپنے منصب کا اعلان نہیں، لیکن انہوں نے سب سے بڑے صاحب منصب کے منصب کا اعلان کیا، اور اس رجل کا نام ہے ابو طالب. واہ بھائی واہ، کیا کہیں. میں شکر گزار ہوں. جی ہیں سید، سلامت. اس رجل کا نام ملک صاحب عمران کنیت ابو طالب. وہ ابو الائمہ ہے، ابو الایمان. میں نے کیا کہا؟ ابو الائمہ، ابو الایمان. ان کے اپنے منصب کا اعلان نہیں ہوا، لیکن انہوں نے منصب کا اعلان کیا. شجاعت میں اللہ کی عطا کی ہوئی رازداری میں توجہ. لوگوں کو بعد میں پتا چلا تھا کہ مصطفیٰ نبی. ابو طالب کو پہلے دن سے پتا تھا. جی بسم اللہ. ابو طالب کو پہلے دن سے پتا تھا کہ نبی. توجہ فرمائیے گا. اس سے پہلے کہ میں تفصیل عرض کروں، میں بچوں کے لیے تھوڑا سا دہرا دوں. طالب سرکار کے بیٹے کا نام، اس لیے کنیت ابو طالب. بڑے بیٹے کا نام طالب، ان سے چھوٹے جعفر. توجہ. فکرہ اردو کا سامنے آ گیا تو میرا دل چاہتا ہے میں کہتا ہوا جاؤں. جو علی جیسے ولی کا مطلوب ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں.
یا کیا فکرہ میں کرتا. جی بسم اللہ، یہ آپ کا حصہ. بڑے بیٹے طالب، ان سے چھوٹے جعفر. توجہ، بڑے طالب، ان سے چھوٹے جعفر. جعفر سے چھوٹے عقیل، عقیل سے چھوٹے علی. میرے پاس متبادل لفظ نہیں ورنہ میں استعمال کرتا، لیکن فکرہ ایک کہنے جا رہا ہوں. کون سمجھے ابو طالب کو جس کے گھر میں سب سے چھوٹا علی ہو؟ بھائی کیا کہنے آپ کے جنہیں یہ فکرہ سمجھ آیا؟ جس کے گھر میں سب سے چھوٹا علی، وہ شجاعت میں، صداقت میں، عدالت میں، علم میں، سخاوت میں، مردانگی میں اور اللہ سے کی ہوئی رازداری کے وعدے میں، اللہ سے کیے ہوئے رازداری کے وعدے میں. آج کسی کا بچہ ایک سورہ فاتحہ یاد کر لینا تو بندہ نوں پچدی نہیں. تھوڑا ذرا کنٹرول کیجئے، بیٹھنے والے ذرا پیچھے بیٹھیں. وقت صرف 1 گھنٹہ ہے اور اس میں مجھے بات مکمل کر. کسی کا بچہ سورہ فاتحہ یاد کر لے تو 4 رشتہ دار جمع ہو جائیں نا. تو بندے کہتے ہیں سنا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اسے قرآن کی ایک سورت آتی ہے. توجہ، اور جس کی سورت پر قرآن کی سورت بنی ہے، جاگو ذرا، جس کی سورت پر، یا علی نہیں بسم اللہ، جس کی سورت پر قرآن کی سورتیں بنی، جس کے دل پہ قرآن اترا. ابو طالب کی گود میں وہ تھا، لیکن اللہ نے کہہ دیا ابھی نہیں بتانا. اللہ نے کہہ دیا ابھی نہیں بتانا. تو ظرف ابو طالب دیکھ، پورے 40 سال کوئی بندہ نہ بولے. خمسہ عشرہ ایک طرف، یہ فکرہ ایک طرف. پورے 40 سال 1,23,999 نبیوں کی نبوت کی سیادت کو ابو طالب نے اپنی چپ میں چھپا کے رکھا. اور آپ کیا سنتے ہیں؟ کیا سنتے ہیں؟ کیا سنا ہوں آپ؟ مل کے بولو حیدری. اپنے سکوت میں، اپنی خاموشی میں سرکار ابو طالب نے چھپا کے رکھا. اور پھر جب 25 سال کے ہوئے، کون؟ سرکار دو عالم، سرور کونین. صلوات پڑھیں. آپ بھی بے شک بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، آپ کے کھڑے ہونے سے بھی مسئلہ. جب 25 سال کے ہوئے تو پھر شادی ہوئی میرے رسول کی. وہ شادی ہوئی جس میں دلہا بنے. نہیں بیدار ہوئے تو میں فکرہ بدل دیتا. وہ شادی ہوئی جس میں دلہن لینے گئے. میں توجہ، جی بسم اللہ. یا علی، جی بسم اللہ. میں نے کائنات میں کوئی شادی ایسی نہیں دیکھی جس میں نکاح پڑھنے والا صرف دلہا کی تعریف کرتا رہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. جس میں نکاح خان صرف دلہا کی تعریف کرتا. نکاح میں سیغے پڑھے جاتے، خطبے پڑھے جاتے، لیکن سرکار ابو طالب نے خطبہ نکاح میں تعریف ہی مصطفیٰ کی.
اور جو بندے کہتے ہیں 40 سال بعد نبی بنے، وہ درستگی کر لیں ابو طالب کے دروازے پہ سر جھکا کے۔ ابو طالب خطبہ نکاح میں 25 سال کے رسول کو ساتھ بٹھا کے کہہ رہے ہیں قد خطب خطر جلیل، ان قریب میرے بھتیجے کے سر پہ ختم نبوت کا تاج۔ شاباش شاباش، کیا کہنے آپ جی ہیں؟ نہیں یہاں سے نہیں، مل کے بولو حیدری۔ ان قریب میرے بھتیجے کے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں وما جعلتم من الصدق فعلی، رہی مہر کی بات، جتنا خدیجہ کے خاندان والے چاہو، اسے کہتے ہیں مرد، اسے کہتے ہیں رجل، جتنا خدیجہ کے خاندان والے چاہو میں ابو طالب ادا کروں۔ جانتے ہو کیا دیا؟ حق مہر کیا دیا؟ 5000 دینار۔ کتنے؟ یاد کر لو، اب نہ کہنا سلام اس پر، ہاں حق مہر میں کیا؟ 5000 دینار، درہم نہیں، دینار۔ درہم ہوتا ہے چاندی کا، دینار ہوتا ہے سونے کا، اور اس وقت دینار تھا 3 تولے کا، دیا 5000 دینار۔ او علی اور رسول کو غریب کہنے والوں، مصطفیٰ کی پہلی شادی میں سیدہ خدیجہ کا حق مہر تھا 15000 تولے سونا۔ یا علی، جگاؤں گا سارا مجمع۔ بھئی توجہ، میں پیچھے تک بھی دیکھ رہا ہوں، جو چپ چہرے چھپ کے چپ ہے نا، وہ مجھے تو نظر نہیں آ رہے۔ جس بادشاہ کی میں بات کر رہا ہوں اس کے بیٹوں کو سارے نظر آ رہے ہیں، اور لکھا جا رہا ہے کہ فضائل میں کون کون بولا، کون کون چپ رہا، کون کون کھا گیا، کس کس نے اپنی آواز بلند کی۔ 15000 تولے سونا دے کے ملک بلال، بابا جی پھر سرکار ابو طالب کہتے ہیں بیٹی خدیجہ کچھ اور مانگ۔ بیدار ہونا، کچھ اور مانگ۔ ہاں بابا جی کہہ رہے ہیں وہ عرب کی سب سے مالدار خاتون۔ میں ایک فکرہ کہا کرتا ہوں بابا جی، میں کہہ دیتا ہوں، کون؟ رئیسہ مملکت الہیہ، رئیسہ مملکت الہیہ، اسے 15000 تولے سونا دے کے پھر کہہ رہے ہیں بیٹی کچھ مانگ۔ جو بی بی خدیجہ نے جواب دیا وہ ابو طالب کے ایمان پہ شک کرنے والے گستاخوں کے منہ پہ تمانچہ ہے۔ بی بی خدیجہ آواز دے کے کہتی نہیں سرکار، اور ضرورت نہیں، میرے اور آپ کے اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ کیا کہنے میں، کیا کہنے، میرے اور آپ کے اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ سرکار نے فرمایا نہیں بیٹی میری حسرت ہے، کچھ مانگ۔ فرمایا نہیں سرکار سب کچھ ہے۔ سرکار ابو طالب نے فرمایا میرا حکم ہے، کچھ مانگ۔ شہزادی فرمانے لگی اچھا اگر آپ کا حکم ہے تو پھر ابھی نہیں، پھر مناسب وقت پہ مانگ۔ ٹھیک ہے شہزادی، جب آپ کا دل چاہے تب مانگ لیجیے۔ وقت گزر گیا، 5 سال گزر گئے، شہزادی ہو گئی 31 سال کی، ظاہراً رسول ظاہراً 30 سال کہ کعبہ کے بننے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اور تمہاری سماعتوں کو سلام ہے جو اس فکرے پہ بول رہے ہو۔ کعبہ
کے بننے کا مقصد پورا ہو. کعبہ میں علی آ گئے. اب تو بولو, کعبہ میں علی آ گئے. سارے بولو, کعبہ میں علی آ گئے. کعبہ میں علی آ گئے. شیعہ بھی مانتے ہیں, سنی بھی مانتے ہیں. توجہ, صرف وہ نہیں مانتا جس کے دل میں بغض ہے. جسے علی سے بغض ہے نا, وہ نہیں مانتے. ورنہ اہل سنت بھی مانتے ہیں, شیعہ بھی مانتے ہیں. کعبہ میں علی آئے. ہاں, اہل سنت نے بھی لکھا, شیعوں نے بھی لکھا. کعبہ میں علی آ گئے. 31 سال کی شہزادی تھی, 30 سال کے رسول. پھر 6 سال اور گزر گئے. جب 6 سال گزرے, علی ہو گئے 6 سال کے. شہزادی 31 برس کی. بھائی توجہ, 37 برس کی. رسول 36 برس کی. کہ شہزادی رسول پاک سے کہنے لگی, سرکار وہ نکاح کے موقع پر چچا نے ایک وعدہ کیا تھا. ہاں مجھے یاد ہے, آج میں نے مانگنا ہے. بھائی بیدار, آج مجھے مانگنا ہے. نبیوں کے سلطان نے فرمایا, جاؤ خدیجہ, آپ کے بھی چچے ہیں, میرے بھی چچے ہیں, جائیں جا کے مانگیں. فرمایا نہیں, اکیلی نہیں جاؤں گی, آپ کے ساتھ جاؤں گی. نہ مانگنے والا مانگنے چلا. شاباش, جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. جو کسی سے نہیں مانگتا وہ مانگنے چلا. حسنین کی نانی اور حسنین کا نانا دونوں مل کے حسنین کے دادا کے پاس آیا. دونوں مل کے حسنین کے دادا کے پاس. اور شہزادی فرمانے لگی, چچا جان, نکاح کے وقت پہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ تم مانگنا, ہم عطا کریں گے. فرمایا ہاں مانگو, کیا چاہیے. بندہ زمین پکڑ کے بیٹھے جو بولنا نہیں چاہتا. بتاؤ کیا چاہیے, زمین چاہیے یا آسمان. شہزادی آواز دے کے کہتی, نہ زمین چاہیے نہ آسمان چاہیے, مالک کے زمین و آسمان علی چاہیے. جو ہاتھ اٹھا سکے وہ اٹھائے. میرا سلام ہے بھیا. میں شکر گزار ہوں آپ جیئیں. مالک کے زمین و آسمان علی چاہیے. 6 سال کا بیٹا, وہ بھی علی جیسا, کعبہ میں آیا, حاصل خاندان بیٹا آیا. نہیں, میں فکرہ بدل دیتا ہوں جو ممبر سے کہا نہیں گیا. امامت کا نیوکلیس, مرکزہ حجت کا مانگ لیا بی بی خدیجہ نے. سرکار نے سوچا نہیں, فرمایا کل بھی آپ کا تھا, آج بھی آپ کا. اب بڑے سمجھدار حضرات بیٹھے ہو, پیدا ہوتے ہی بچے کسی کو دے دیے جائیں نا تو وہ پل جاتے ہیں, وہ اعتراض بھی نہیں کرتے, انہی کو ماں باپ سمجھ لیتے. بچہ 5-6 سال کا ہو جائے نا تو پھر دیا نہیں جا سکتا, پھر وہ والدین کے بغیر رہتا ہی نہیں. ادھر بی بی خدیجہ نے مانگا, ادھر ابو طالب نے دیا. علی نے پلٹ کے دیکھا ہی نہیں, ایک انگلی خدیجہ کی پکڑی, ایک رسول کی پکڑی. جہلم والوں فکرے سے انصاف کرنا, بس یہ سمجھ لو ایک انگلی سے خیبر اکھاڑنے والا 2 انگلیاں پکڑ کے چلا. جس کا ہاتھ اٹھ سکے وہ اٹھائے. جیسا نعرہ میں چاہتا ہوں ویسا ابھی نہیں لگا, میں لگوا رہا ہوں نعرہ. سارے مل کے, سارے مل کے. یا علی, ایک انگلی سے خیبر اکھاڑنے والا. جی بسم اللہ. 2 انگلیاں پکڑ کے چل. گھر آ گئے. وما ینطق عن الہوا کا مصداق رسول, اللہ کی جگہ پہ بولنے والا میرا آقا. خاموش بیٹھی. شہزادی آواز دے کے کہتی ہیں, سرکار آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں.
نبیوں کے سلطان نے کہا خدیجہ آپ سے زیادہ مزاج شناس نبوت کون ہے؟ آیا آپ سے زیادہ مزاج شناس نبوت کون ہے؟ ہاں میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی سرکار کیا پوچھنا؟ فرمایا علی پہلے بھی یہیں رہتے تھے، کھانا بھی ہمارے ساتھ کھاتے، نماز بھی ہمارے ساتھ پڑھتے، یہ آج مستقل کیوں مانگا؟ فرمایا آپ نے پوچھا ہے تو جواب دینا واجب ہے۔ ذرا دونوں بھائی اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ میرے سامنے۔ محمد اور علی اکٹھے کھڑے ہو گئے۔ شہزادی اشارہ کر کے کہتی محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، یہی میں چاہتی تھی سارا کلمہ میرا ہو جائے۔ جو بندہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا اب بولو حیدر۔ یہ رجل ہیں ابو طالب، یہ رجال کے رجل، جس کے گھر سے اللہ سے کیے ہوئے وعدے نبھانے والے مرد نکلتے ہیں، اسے کہتے ہیں ابو طالب۔ بھئی توجہ، میں فکرہ کہوں اور چپ بندے کے چہرے کی زیارت کروں، بتاؤں ابو طالب کسے کہتے ہیں؟ قیامت آ جائے جس کی نسل ختم نہ ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ ہائے 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 کیا کہنے؟ لیکن سمجھانے کی بات یہ ہے، میں سمجھا رہا ہوں، بار بار عرض کر رہا ہوں، یکم محرم سے میں نے شروع کیا ہے اور یکم محرم سے میں ہر جگہ پہ یہی کہہ رہا ہوں، رسول کو غریب نہ سمجھو، رسول غریب نہیں ہے، اور جو غریب ہوتا ہے وہ 11 بیویوں کا خرچہ نہیں اٹھاتا۔ توجہ ہے صاحبو، نال حسین جاگنا، رسول کو غریب نہ سمجھو۔ یہ نالین کے نقش سجانے والے میرے سر پہ بیٹھے ہیں، لیکن ایک سوال پوچھ رہا ہوں وہ مجھے بتا دیں۔ سرکار کی نالین بڑی مقدس نالین ہے، سورج پہ رکھ کے معراج پہ گئے تھے، نالین کو کچھ نہیں ہوا، سورج بجھ گیا، سرکار معراج پہ چلے گئے۔ شیرازی صاحب میں نے کتابیں کھنگال دی، مجھے وہ موچی مل جائے جس نے محمد کی نالین بنائی تھی، نہیں ملا۔ پھر میں نے طے کر لیا کہ محمد کی نالین بھی اسی نے سی تھی جس نے محمد کے بچوں کے کپڑے سیے تھے۔ شاباش شاباش، تو ہاتھ اٹھا سکتے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ علی مولا جی بسم اللہ۔ آپ جی ہیں، غربت نہیں، سادگی ہے۔ ہاں، سادگی کو غربت نہ سمجھ۔ سن لو تسی، خیر تھوڑی لوڑ ہے، میرے پتہ ہے، سن لو تسی۔ صلوات پڑھ لیں، بولا غربت نہیں، سادگی، سادہ لباس پہن، جوتوں سمیت۔ چلیں فکرہ میں کہہ دیتا ہوں، چبائے ہوئے لقمے میں نہیں کھاتا۔ محمد کی نالین وہاں گئی ہے جہاں کسی نبی کی دستار نہیں جاتی۔ تو میرے نبی کو، میرے رسول کو غریب مت سمجھ۔ جس کے حلقہ اطاعت میں علی ہے، یہ جوانوں کو بات نہ ذرا مشکل ہضم ہوتی ہے۔
جس کے حلقہ اطاعت میں علی، وہ علی جو کہتے ہیں انا عبدم من عباد محمد، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں اڈیک سکنا، تو سوچ لو ترجمہ کیا ہے؟ میرے بھائی نے ترجمہ کیا، عبد کا ترجمہ عبد، غلام نہیں کر سکتا۔ توجہ، علی نے رسول کو اللہ کہے بغیر، پھر سن لو، علی نے رسول کو اللہ کہے بغیر خود کو مصطفیٰ کا بندہ کہا۔ جاگنا جاگنا، علی نے رسول کو اللہ کہے بغیر خود کو مصطفیٰ کا بندہ کہا۔ اب عقیدے کا توازن بتاؤں، ترازو پکڑو اور اس میں عقیدہ تولنا۔ علی نے ہمیں فارمولہ دیا، اپنے آپ کو بندہ کہا، محمد کو اللہ نہیں کہا۔ ہم بھی علی کو اللہ نہیں کہتے، مگر ہم بندے علی کے ہیں۔ جو بندہ اب بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کب اٹھائے گا؟ ٹھیک ہے شرعی صاحب، آپ جئیں، آپ سلامت، آپ جی بسم اللہ ملک سے دعا مل گئی، حاضری ہو گئی۔ میں نے کہا شجاعت میں، سخاوت میں، عدالت میں، شجاعت دیکھنی ہے ابو طالب کی، شجاعت دیکھ لو، اس میں سخاوت بھی ہے۔ اپنے گھر دعوت کی، جب پہلی وحی آئی اور اعلان توحید ہونا تھا، اعلان رسالت ہونا تھا، اعلان وصایت ہونا تھا، اعلان وزارت ہونا تھا، اعلان خلافت ہونا تھا۔ توجہ، اذان پڑھا کرو، شوق سے نوجوان اذان پڑھیں۔ پہلے ذوالجناح پہ پتہ چلتا تھا کہ کون کون وہ ہے، اب اذان سے بھی چل جاتا۔ اذان پڑھا کرو، شوق سے اذان پڑھو، اذان دے کے تو نماز بھی پڑھے۔ توجہ، ساڑھے پنڈ ایک موزن سی صرف اذان دینا، آپ نے اذان بھی دینا، نماز بھی پڑھنا، صرف اذان نہیں دینا، نماز بھی پڑھنا۔ شجاعت سن لو، اپنے گھر دعوت کی، آ گئے جن کو بلایا تھا، لنگر لگا ہوا تھا، لنگر کھا لیا انہوں نے۔ لنگر کھا کے ابو لہب نے اپنے پیٹوں سے کہا، ہاں یہ پیٹے والے ابو لہب ہی ہوندے نے، اپنے پیٹوں سے کہا چلو۔ لنگر کھایا، مجلس نہیں سنی۔ کتنا بیٹھے ہو، لنگر کیا، مجلس نہیں سنی۔ اس کا مطلب ہے یہ پرانی عادت ہے ابو لہب کی، لنگر کرتا ہے۔ میں شجاعت بتا رہا ہوں۔ دوسرے دن پھر لنگر کیا، پھر مجلس نہیں سنی۔ دوسرے دن کی شام نبیوں کا سلطان خاموش بیٹھے تھے۔ سرکار عمران نے پوچھا، میرے دل کی دھڑکن، میری آنکھوں کا نور، میری چلتی ہوئی سانس، خاموش کیوں بیٹھے؟ چچا جان میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، وہ بولنے نہیں دیتے۔ فرمایا کل جو آپ چاہیں گے نا وہی ہوگا۔ تیسرے دن کھانا ہو گیا، ابو لہب اٹھنا چاہتا تھا کہ ابو طالب پہلے اٹھ گئے۔ آدھا اٹھا ہوا ابو لہب کہ سرکار ابو طالب نے فرمایا اسکت یا عابرو، چپ، کانا۔
زمانی لفظ کے جہاں تھا وہیں بیٹھ، پھر رشتہ پیچھے کر کے منصب کے ساتھ رجل نے رجل سے کہا قم یا سیدی، سن گئے ہو، قم یا سیدی وبلغ، کھڑے ہو جاؤ میرے سید و سردار اور تبلیغ کرو۔ سرکار رسالت پناہ نے اعلان توحید کیا اور پھر فرمایا ایکم یعاذرنی فی ھذا الامر، تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ مل کے، میری طرف دیکھیے گا بیٹے ادھر دیکھنا، اس امر کا بوجھ اٹھائے۔ جو بندے جو جوان ابھی تک نہیں بولے انہیں متوجہ کر رہا ہوں، بتاؤں کون اٹھا؟ وہی اٹھا جو اٹھے تو اللہ کا دین اٹھتا ہے۔ علی اٹھے اور رسول نے فرما دیا حتی یکون خلیفتی و وزیری و وسی، بس آخری فکرہ کہہ رہے ہیں، جو میرے ساتھ اس امر کا بوجھ مل کے اٹھائے وہ میرا خلیفہ ہے، وہ میرا وزیر ہے، وہ میرا وسی ہے۔ کافروں نے اعلان سن لی، ابو لہب اعلان سن کے پلٹا، پلٹتے پلٹتے سرکار ابو طالب کے پاس رکا، بابا جی رک گئے اور کہنے لگا لے ابو طالب، آج سے تیرے بھتیجے نے تجھ پر تیرے بیٹے کو واجب کر دیا تھا، کافر مگر جانتا تھا کہ دین محمد میں علی مستحب نہیں واجب ہے۔ آپ جی ہیں اگر علی مستحب ہوتا تو 28 رجب کی شام کے بعد علی کی بیٹی گھر سے نہ نکلتی۔ مخدومہ کونین آپ کو سلامت رکھیں۔ یہ ماتمی دستہ جس کے سرپرست شرازی صاحب ہیں اور ان کے معاونین، بڑی محنت کی انہوں نے، چند دنوں میں لاکھوں روپے خرچ کیے مومنین کی سہولت کے لیے۔ کرنے چاہیے اس پہ پیسے خرچ، جہاں آ کے بطول اپنے بیٹے کو روئے۔ اس پہ نہیں کرو گے تو کہاں کرو گے؟ یہ آوازیں بلند ہو گئیں۔ بڑا عظیم گھرانہ ہے، بندوں کو اعتراض ہے، شیعہ روتے ہیں۔ میں بلال بھائی شرائع صاحب اس قوم کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ادنا صحیح لیکن نمائندہ کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ ہم رونا بند کر دیں گے، ہمارا ایک کام کر دو، آدم سے لے کے قیامت تک ہمیں حسین کی بیٹی کے سوا کوئی 3 سال کی بوڑھی دکھا۔ جزاک اللہ، مرحبا۔ آپ کی آوازیں بلند ہوئیں، آپ روئے۔ مصائب پڑھوں گا میں، میرا بھی دل چاہ رہا ہے رونے کو۔ مجمع میں بھی میں نے بھیگی ہوئی آنکھیں دیکھ لی ہیں، آپ کو پتہ چل گئے ہیں۔ میں شریکت السجاد کا ذکر کر رہا ہوں۔ بڑا مشکل سفر تھا سجاد کا، لیکن اگر سکینہ نہ ہوتی تو اور مشکل ہو جاتا۔ میں دامن پھیلا کے ان جوانوں کی
ترقی کامیابی کے لیے دعا مانگ رہا ہوں. ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. آپ اس کے ظہور کی دعا مانگنا جو آپ کے زخمی کانوں کا علاج کرے گا. جزاک اللہ. بڑے شوق سے سفر کیا سکینہ. جب میرے مولا حسین نے فہرست بنوائی تھی تو مستورات کے باب میں سب سے آخر میں نام لکھا سکینہ بنت الحسین. لکھا مولا عباس نے، لکھوایا حسین نے. قریب کھڑی تھی شہزادی. اب وہاں رکی نہیں، قصر تطہیر کی حویلی میں چلتی چلتی اس حجرے میں آ گئی جس میں 28 رجب کے بعد روضہ رسول کے چراغوں کی روشنی کی ضامن حسین کی 6 سال کی سغرا بیٹھی تھی. آگے آواز دے کے کہتی ہے بہن سغرا، میرا نام بابا نے لکھوایا ہے، آپ کا نہیں لکھوایا. شہزادی سغرا آواز دے کے کہتی سکینہ تیری اپنی منزل، میری اپنی منزل. تیرے حصے میں بازار، میرے حصے میں انتظار. سکینہ جا رہ لے اکبر کے ساتھ، رہ سجاد کے ساتھ، رہ قاسم کے ساتھ، رہ عون کے ساتھ، رہ محمد کے ساتھ، رہ اصغر کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ وقت گزار لے. لیکن یاد رکھنا سکینہ، قبر نہ تیری بھائیوں کے ساتھ بنے گی. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. میں اس شہزادی کا کیا ذکر کروں؟ جو شہادت پڑھی جائے نا اس میں اس شہزادی کا نام ہے. جو شہادت بھی پڑھو اس شہزادی کا نام ہے. نوجوان جو ابھی شامل نہیں ہوئے، میرے مولا حسین نے ساری بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا. اس شہزادی کا نام فاطمہ تھا، لیکن حسین فاطمہ کہتے نہیں تھے، کہتے سکینہ تھے. پتہ نہیں کون بندہ جو ہائے کر کے روئے گا اس فکر پہ. حسین سکینہ کہتے رہے، شمر فاطمہ سمجھ کے مارتا رہا. میں بسم اللہ کروں. جی بسم اللہ. آوازیں ہو گئیں بلند، رو پڑے آپ. ایک بات عرض کر دوں آپ کی خدمت عالیہ، 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں اس شہزادی کا واسطہ دو گے نا تو دعا رد نہیں ہوگی. ایک لوری ہے، ایک وسیلہ ہے. کوئی بندہ بے اولاد ہے، جس دن شہزادے کا جھولا برآمد ہونا وہ جائے آہستہ سا جھولا ہلائے اور لوری سنائے. بتاؤں اصغر کی لوری کا نام کیا ہے؟ یا سکینہ، یا سکینہ. آباد رہو یار، بین کر رونے والے. دوسرا واسطہ ہے وہ میرے مولا عباس کے علم کے نیچے. جو بندہ علم کے نیچے جائے دعا مانگے، شہزادی کا واسطہ دے. مجھے وہ 2 مصرے بڑے اچھے لگتے ہیں، میرا خیال ہے بلال کے ہیں، بلال کاظمی کے، ان کے مصرے. وہ فرماتے ہیں اس طرح مشق اٹھائے ہوئے پھرتا ہے علم. آئے تیاری کرنا. اس طرح مشق اٹھائے ہوئے پھرتا ہے علم، جیسے غازی نے سکینہ کو اٹھا رکھا. میں بسم اللہ کروں، میں بسم اللہ کروں. بڑی زخمی تھی یہ شہزادی.
سن رہے ہو میں نے کیا کہا؟ بڑی زخمی تھی یہ شہزادی. چل میں ہچکیاں دیکھ کے نا کچھ بندے شرما کے رو رہے ہیں، میں چاہ رہا ہوں آج شرما کے نہ روئیں، آج کھل کے روئیں. 84 یتیم تھے سادات کے، لیکن شمر زیادہ سکینہ کو مارتا تھا. شرمانا پتہ کیوں مارتا تھا؟ کیونکہ ہر قاتل چاہتا ہے قتل کا گواہ مر جائے. اس لائن نے شام تک کوشش کی اور بتاؤں مارتا کہاں تھا؟ جو سکینہ کے مصائب پہ ماتم نہیں کرے، سفر کے ایک مقام پہ. شہزادی کا حوصلہ بڑا تھا. اچھا میں رک جاؤ ذرا، اولاد والے ہو، کسی بچے کی انگلی پہ ہلکا سا زخم آ جائے نا تو وہ سارے گھر کو بتاتا ہے مجھے یہاں درد ہوتا ہے، مجھے یہاں درد ہوتی ہے. سکینہ کا سر زخمی، کان زخمی، گلا زخمی، کلائیاں زخمی، منہ زخمی، پیروں کے تلووں سے جلد اڑ گئی تھی، لیکن سفر کے ہر مقام پہ کہتی تھی سجاد توق سے گلے میں درد تو نہیں ہوتا؟ یا سیدہ یا سیدہ. ہر مقام پہ کہتی تھی. بڑی زخمی تھی شہزادی، میں پھر کہہ رہا ہوں بڑی زخمی تھی. بے شک بابا جی بالکل ایسے. آپ نے یاد دلا دیا، مالک کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. یقیناً جنتی ہیں، شہید ہیں. شہید محسن نقوی حسین باقر سے کہہ رہے تھے میری سکینہ کو ساتھ رکھنا. حسین باقر سے کہہ رہے تھے میری سکینہ کو ساتھ رکھنا، سفر کے ہر موڑ پہ یہ بچی تجھے دلاسے دیا کرے. تھکنا نا. ابھی آپ نے بہت مصائب سنے. بڑی زخمی تھی شہزادی. میں نے کہا سر زخمی، گلا زخمی، منہ زخمی. مجھ سے سوال کرو نا منہ زخمی کیوں تھا؟ کل پڑھا تھا نا میں نے مولا سجاد کا مسئلہ. سجاد جب سفر میں بیٹھتے تھے نا، یہ جیسے آپ بیٹھے نا ایسے نہیں بیٹھتے تھے، ایسے بیٹھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ایک مجبوری تھی. کمر سے لے کے ٹخنے تک زنجیر نہیں تھی، ادھر بھی ایک سلاخ تھی، ادھر بھی ایک سلاخ تھی. پاؤں اکٹھے ہوتے ہی نہیں تھے، پاؤں یوں رکھتے تھے. اب یہ سمجھ گئے نا پاؤں یوں رکھتے تھے. اب میں سوال پوچھ رہا ہوں، جب تمہارے پیر میں کسی بھائی کے جوان کے کانٹا چپ جائے، گھر جاؤ، بیوی بھی موجود ہو نا، ماں بھی ہو، تو سب سے پہلے کانٹا نکالنے کی کوشش کون کرتی ہے؟ چھوٹی بہن کہتی ہے بھیا میری گود میں پاؤں رکھ، میں تیرے پیر سے ہاتھ سے کانٹا نکالتی ہوں. کوئی سوئی مل جائے وہ لے آتی ہے، کہتی ہے درد ہوا تو مجھے بتانا، میں چھوڑ دوں گی. ذرا مجھے انصاف کر کے بتا اس بہن نے سجاد کے پیروں سے کانٹے کیسے نکالے جس کے ہاتھ گردن کے؟ جو بندہ شرمائے گا وہ دعا کیسے مانگے؟ شہزادی کے مسائل بتاؤ بابا جی کانٹے کیسے نکالتے تھے؟ سجاد ایسے بیٹھتے تھے نا، سکینہ اپنی جگہ سے اٹھتی جا کے بھائی کے تلووں کے بوسے بھی لیتی تھی، کانٹے بھی نکال دیتی تھی. اور پھر جب سجاد پوچھتے نا سکینہ ہر وقت میرا حال پوچھتی ہو، میرے لائق کوئی بات ہو تو میں امام ہوں. آواز دے کے کہتی سجاد میں معجزہ نہیں مانگتی، میں حسین جیسے صابر کی بیٹی ہوں، بس میرا ایک کام کر دے. کہو سکینہ کیا ہے؟ آواز دے کے کہتی سجاد صرف شمر سے اتنا کہہ دے جتنا چاہے مارے مگر میرے منہ پہ نہ مارے. کرو ماتم یار جیسے ماتم آتا ہے.
نہ میں بخل کروں گا نہ آپ بخل کروں گا. کہنا جہاں چاہے مارے میرے منہ پہ نہ مارے. میں بالکل قریب آ گیا ہوں. بڑی زخمی تھی اور مستورات میں سے سب سے پہلے زخمی ہوئی بھی شہزادی ہے. آپ کا حکم ہے تو میں پڑھ رہا ہوں مسائل. پتہ کیسے زخمی ہوئی؟ بابا سے ملنے گئی تھی. بابا سے ملنے گئی تھی جب حسین آخری سجدہ کر رہے تھے. بتاؤں حسین سے سکینہ کا فاصلہ کتنا تھا؟ بندوں نے لکھا ہے 6 ہاتھ 8 ہاتھ. نہ اتنا فاصلہ نہیں تھا. اگر تیری سمجھ میں آ گیا گھر جا کے بھی روئے گا. حسین اور سکینہ کے درمیان شمر کے ہاتھ کا فاصلہ تھا. وہ ہاتھ کبھی حسین کی طرف جاتا کبھی سکینہ کی طرف جاتا. سکینہ کی طرف جاتا سکینہ مٹی پہ گر جاتی. میں بسم اللہ کروں جو آوازیں بلند کر سکتے جو ماتم کر سکتے وہ ہائے کر کے رو. پھر بھی نامی ضرب تک سکینہ بابا کے پاس کھڑی رہی. جب نامی ضرب چلی نا پھر فرات کے کنارے کنارے دوڑی. بتاؤں کہاں آئی؟ جہاں 34 سال کا عباس پڑا تھا نا آگے چاچا کے سینے پہ سر رکھ کے کہتی ہے چاچا غازی شمر تیرے بھائی کو بڑا مار رہا. جس بندے کو ماتم آتا ہے میں قریب آ گیا. زیادہ طویل نہیں مجھے پڑھنا بس 2 فکریں اور سن لو میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. ہو گئی میرے حصے کی مکمل عبادت ہو. آپ بہت روئے بڑا گریا ہوا. چلتی رہی سفر کرتی رہی سفر کرتی رہی. میں نے کیا کہا؟ چلتی رہی سفر کرتی رہی. پیروں کے تلووں سے جلد اڑ گئی. پیروں کے تلووں سے جلد اڑ گئی. جہاں پیر رکھتی تھی نا زمین سرخ ہو جاتی. دربار میں پہنچ گئی. دربار پہنچ گئی. ماتمی جوان مجھے معاف کریں گے لفظ سکتے ہیں. دربار پہنچی تو منظر کیا تھا؟ 1 رسی 9 گردنیں. یزید تخت پہ لعین کے تخت کی سب سے نچلی سیڑھی پر ایک تشت پڑا تھا. تشت کے اوپر رومال تھا. یہ ہنس بھی رہا تھا. اس کے ہاتھ میں چھڑی بھی تھی. اگلا فقرہ میں پڑھوں گا کسی مومن کا دل بند ہو جائے گا. میں نہیں پڑھوں گا. بس دربار میں یزید کے تخت کے ساتھ سفیر روم بیٹھا تھا. کہتا ہے یزید وہ بچی کون ہے؟ اور کیا مصائب پڑھوں گا؟ وہ بچی کون ہے؟ کہتے کون بچی؟ کہتا وہ جو کبھی دایاں پاؤں اٹھاتی وہ جو کبھی بایاں پاؤں اٹھاتی ہے وہ بچی کون ہے؟ مالک تیرا ماتم قبول کرے. اس نے شمر کو بلایا. آواز دے کے کہتا ہے بتا یہ بچی کون ہے؟ کہتا ہے یہی تو حسین کے سینے کا تعویذ ہے. اسی سے حسین بڑا پیار کرتے تھے. یہ لعین کہتا ہے اتنے سفر میں یہ بچ گئی. کہتا ہے میں نے مارا بڑا ہے. میں بسم اللہ کروں یار جو تیاری کر کے بیٹھے ہو. کہتا ذرا اس بچی کی گردن رسی سے کھولو. شمر نے رسی کھولی. شہزادی آگے بڑھی. یزید آواز دے کے کہتا ہے میں نے سنا ہے تیرا باپ تجھ سے بڑا پیار کرتا تھا. شہزادی بولی نہیں سر ہلائے. یہ لعین کہتا ہے اس بچی سے کو بات کرے بولے. یہ لعین پوچھتا ہے مجھے بتا جب تیرا باپ تجھ سے بڑا پیار کرتا تھا تجھے کھانے کے لیے کیا دیتا تھا؟ شہزادی آواز دے کے کہتی مجھے اپنی گود میں بٹھا کے نا بصرے کی کھجوروں سے گٹھلیاں نکال کے میرا بابا درود پڑھ پڑھ کے مجھے کھجوریں کھلاتا تھا. یہ لعین ہنس پڑا. کہتا ہے اگر دربار میں کھجوریں مل جائے کھا لو گی؟ کون بندہ یار جو ماتم نہیں کر رہا جو سر پہ ہاتھ نہیں مار رہا؟ اگر دربار میں کھجوریں مل جائیں کھا لو گی؟ شہزادی نے خود فیصلہ نہیں کیا. اپنی پھوپھی کی طرف دیکھا. شہزادی آواز دے کے کہتی ہے بابا کا صدقہ ملتا ہے تو کھا. اس لعین نے اسی چھڑی کے ساتھ اشارہ کیا. کہتا وہ جو میرے تخت کی سب سے نچلی سیڑھی ہے نا اس پہ ایک تخت پڑا ہے اس پہ ایک رومال ہے اس کے نیچے کھجوریں ہیں. آگے بڑھ رومال ہٹا
کھجوریں کھا. جو بندے ماتم کے لیے تیار بیٹھے ہو, جب اس نے کہا نا رومال ہٹا, کھجوریں کھا, شہزادی چلی. بی بی زینب کا منہ آسمان کی طرف اٹھ گیا, آواز دے کے کہتی اللہ جو پہلے مارے گئے وہ میرے بیٹے تھے, یہ ہے یزید کا دربار, سکینہ ہے میری بیٹی, اگر سکینہ کو کچھ ہوا تو پھر میں بد دعا کروں گی. جس بندے کے سینے میں دل دھڑکتا ہے وہ سینے پہ ہاتھ مارے گا. ادارو سکینہ آئی اس تشت کے سامنے جس پہ رومال پڑا تھا, ایسے بیٹھی جیسے نمازی تشہد کی حالت میں بیٹھتا ہے. رومال ہٹتا گیا, بیویاں آنکھیں بند کرتی گئی, ادھر رومال ہٹا, ادھر سکینہ کی چیخ نکل گئی, آواز دے کے کہتی ہائے میرے مظلوم بابا, بابا تیری رگیں کیسے کاٹی, لعین تجھے ضربے کیسے